والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما حب آل محمد است جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما
انوار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جب جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابوبکر و عمر عثمان و علی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابوبکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت صدیق، ایک سمت عمر، ایک سمت عثمان، ایک سمت علی، ایک سمت صدیق، ایک سمت عمر، ایک سمت عثمان، ایک سمت علی، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ بعد از حمد و ثنا، حاضرین گرامی قدر، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں عظمت و سیرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے چند باتیں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کی جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب پاک اور حضور کی آل اطہار، خصوصاً خلفائے راشدین جو امت کے لیے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شہادت سیدنا فاروق اعظم وہ اسی مہینے کے آخر پر، اور بعض روایات کے مطابق یکم محرم الحرام کو وقوع پذیر ہوئی۔ تو شہادت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے ان کی سیرت آپ کے سامنے اور عظمت پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ محرم الحرام کا
پورا مہینہ بارگاہ سیدنا امام علی مقام میں ہدیہ عقیدت وہ پیش کیا جائے گا، اور آپ کی عظمت اور آپ کی فضیلت اور آپ کی سیرت کے حوالہ سے اور شہادت کے حوالہ سے اور آپ کی قربانیوں کے حوالہ سے کچھ باتیں انشاءاللہ ہم عرض کریں گے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے دوسرے خلیفہ ہیں، خلفائے راشدین میں سے دوسرے خلیفہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اسلام کی بہت ساری فتوحات یہ آپ کے دور میں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں، یعنی آپ کے دور میں اسلام بڑا مضبوط ہوا، اسلام کو بڑی طاقت ملی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے حضور نے اللہ سے عمر کو مانگ کر لیا ہے۔ جناب فاروق اعظم یہ مطلوب مصطفیٰ ہے، اور مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ پاک سے حضور نے مانگا ہے عمر کو، اور کن کلمات کے ساتھ مانگا، کیسے خوبصورت جملے سے مانگا، اللہم اید الاسلام بعمر، دوسری روایت میں اللہم اعز الاسلام بعمر، اے اللہ اسلام کی مدد فرما عمر کے ذریعے، اور اسلام کو عزت دے عمر کے ساتھ، اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کی مدد فرما عمر بن خطاب کے ذریعہ سے۔ تو یہ چونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی بڑے بہادر اور بڑے طاقتور اور بڑے جنگجو قسم کے شخص تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جذباتی شخصیت تھے، لوگ ان سے ڈرتے تھے، تو سرکار نے اللہ سے انہیں مانگا ہے کہ اگر ایسا بندہ مسلمان ہو جائے، اگر ایسا بندہ اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جائے تو کافروں پہ رعب طاری ہو جائے گا، اسلام کو مزید عزت ملے گی، مسلمانوں کا خوف دور ہو جائے گا۔ اسی لیے تو جس دن حضرت عمر مسلمان ہوئے نا، تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ آج چھپ کے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، چھپ کر آج اللہ کو سجدہ نہیں کریں گے۔ فرمایا کیسے کریں گے؟ عرض کی یا رسول اللہ آج صحن حرم میں اللہ کی عبادت کی جائے، آج حرم کے صحن کے اندر اللہ کو سجدہ کیا جائے گا، تاکہ کفار کو پتہ لگ جائے آج مسلمانوں میں عمر آ گیا، مسلمانوں کے اندر فاروق اعظم۔ اسی لیے فاروق آپ نے سرکار نے لقب دیا کہ اے عمر تو فاروق ہے، تو نے حق اور باطل میں فرق کر دیا ہے، حق اور باطل کو جدا جدا کر دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے حق اور باطل میں فرق پیدا ہو گیا۔ یہ جناب فاروق اعظم، اسی لیے ان کو فاروق کہا جاتا ہے۔ تو اس دن حرم میں عبادت کی گئی، فرشتوں نے خوشیاں منائیں کہ آج عمر مسلمان ہو گیا، سرکار کو خوشخبری دینے، مبارک دینے فرشتے آئے کہ یا رسول اللہ مبارک ہو، آج فاروق اعظم کو اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرما دی ہے۔ پھر حضرت عمر بھی آئے، اور آپ سے 2 دن قبل حضرت امیر حمزہ بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ تو جب 2 صفیں بن کے مسلمان نکلے نا حرم کی طرف، ایک صف کے آگے حضرت امیر حمزہ تلوار لے کے جا رہے تھے، اور ایک کے آگے حضرت عمر تھے۔ اب کافر جو بڑی تعداد میں تھے، مسلمان تو ابھی 40 تھے، 40ویں مسلمان حضرت عمر ہوئے ہیں، 40 مسلمان ہیں اور ادھر سارے کافر۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا نا کہ اگلی 2 صفوں میں پہلی صف کے آگے حضرت حمزہ ہیں اور ایک کے آگے عمر ہیں، سارے پیچھے ہٹ گئے، نہ کوئی حمزہ سے پنگا لے سکتا تھا، نہ عمر کو چھیڑ سکتا تھا۔ دونوں ہی دلیر، بہادر، اور ان سے ڈرتے تھے مکہ والے
تو اللہ نے ان کی وجہ سے اسلام کو تقویت عطا فرمائی، اسلام کو طاقت عطا فرمائی۔ یہ دعا سب کو عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے، جملہ سن لیں، سب کو عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے، لیکن میرے نبی کی دعا بتا رہی ہے کہ اسلام کو عزت ملی ہے عمر کے مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ اسلام معزز ہو گیا، اسلام مضبوط ہو گیا، اسلام طاقتور ہو گیا فاروق اعظم کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اور اتنا دلیر تھے آپ، اتنے ڈرتے تھے کافر کہ کافر تو کافر ہیں، سرکار نے فرمایا عمر جس راستے سے تم گزرو نا، جس راستے پر تم گزرو، شیطان اگر اس راستے سے آ رہا ہو تو شیطان بھی راستہ بدل دیتا ہے، شیطان بھی راستہ بدل جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اور یہاں تک فرما دیا عمر تو عمر ہے، فرمایا عمر کا سایہ بھی جہاں ہو نا، عمر کے سائے سے بھی شیطان دوڑ جاتا۔ اتنی اللہ پاک نے جرت، اتنا تقوی، طہارت، اتنی مضبوط ایمان عطا فرمایا کہ شیطان آپ کے سائے سے بھی دوڑ جاتا تھا۔ یہ ساری فضیلت ملی ہے مصطفیٰ کے قدموں سے ملی ہے۔ یہ بھی بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ جناب عمر کو جو عظمت ملی ہے یہ حضور کی وجہ سے ملی ہے، سرکار کے قدموں میں آنے کی برکت سے جناب عمر کو یہ عظمت ملی ہے کہ شیطان بھی آپ کے سائے سے ڈرتا ہے۔ آج تو بڑے بڑے تقوی والے بھی شیطان جو ہے اس کا ہیلا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ بڑے بڑے صوفیوں کو گمراہ کر دیتا ہے، بڑے بڑے تقوی اپنے آپ کو متقی کہلانے والے، بڑے بڑے صوفی کہلانے والے، بڑے بڑے پیر کہلانے والے، شیطان اتنے میں انہیں گمراہ کر دیتا ہے۔ لیکن عمر یہ کیوں جی، گمراہ کرنا تو دور کی بات ہے، عمر کا سامنا بھی شیطان نہیں کر سکتا۔ سامنے تو آتا، حضرت عمر کا سامنا بھی شیطان کرنے سے ڈرتا ہے۔ اللہ نے اتنا روب اور دبدبا حضرت عمر کو عطا فرمایا، اتنا جلال حضرت عمر کو عطا فرمایا ہے، اتنی جرت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ جب مسلمان ہوئے تو اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے اور جو آپ کے پیروکار مومن ہیں آپ کی مدد کے لیے وہی کافی ہے۔ یہ اس وقت آیت اتری جب حضرت عمر مسلمان ہو گئے، فرمایا محبوب آپ کی مدد اللہ کرنے والا ہے، اور ظاہراً جو اسباب ہیں مدد کے وہ آپ کی صفوں میں آج عمر آ گیا ہے۔ اب مدد کی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب آپ کی نصرت مدد جو ہے وہ اللہ کرے گا، اور آپ کی صفوں میں جو غلام موجود ہیں یہ آپ کی مدد کریں گے، یہ آپ کی مدد کے لیے کافی ہیں، اور یہ اللہ کی پسند ہے۔ دیکھیں یہ اللہ کی تدبیریں ہیں۔ اللہ نے فرمایا نا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے بھی مکر کیا، فریب کیا، اور اللہ نے بھی تدبیر کی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر جو ہے، کافر جتنی تدبیریں کر لیں اللہ کی تدبیر کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ حضرت عمر، ابو جہل نے اعلان کیا کہ کون حضور کو شہید کرے گا، 100 اونٹ دوں گا اور 7 سونا اشرفیاں دوں گا، تو کوئی تیار نہیں ہوا۔ حضرت عمر اس وقت بڑے جذباتی تھے اسلام کے خلاف، انہوں نے کہا میں قتل کروں گا، میں شہید کروں گا۔ تلوار اٹھائی، گھوڑے پہ چڑھ گئے اور سیدھا جا رہے ہیں دار ارقم، جہاں حضور تشریف فرما ہوتے تھے، صحابہ کو تعلیم دیتے تھے، ادھر کو جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک صحابی ملے، انہوں نے کہا عمر کدھر جا رہے ہو؟ آج بڑے جذبات میں ہو، ننگی تلوار ہے، بڑے جلال میں گھوڑا دوڑا رہے ہو۔ کہا آج میں اسے مارنے جا رہا ہوں جو ایک رب کی عبادت کا حکم دیتا ہے۔ تو حضرت نعیم بن عبداللہ ان کا نام تھا، انہوں نے فرمایا عمر حضور کو شہید کرنے سے پہلے سوچ لو وہ بنی ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلے انہوں نے اس طرح ڈرایا، انہوں نے کہا وہ بنی ہاشم خاندان ہے، اگر تم مارو گے تو تم بھی زندہ نہیں بچ سکو گے، اور پھر تم کیا مارو گے؟ فرمایا تمہارے گھر میں رسول اللہ کا دین پہنچ گیا ہے،
تم مارنے جا رہے ہو، تیری بہن اسی کا کلمہ پڑھتی ہے جسے تم مارنے جا رہے ہو، تیرا بہنوئی سعید بن زید وہ اسی کا کلمہ پڑھتا ہے جسے تم مارنے جا رہے ہو۔ انہوں نے گھوڑے کا رخ بجائے دار ارقم کے اپنی بہن کے گھر کی طرف کر دیا، ادھر چلے گئے۔ وہ قرآن پڑھ رہے تھے حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے، جو بھی اترتے نا آیتیں اترتی تو وہ مسلمان جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہیں قدر تھی قرآن کی۔ ہمارے پاس تو باقاعدہ 30 پاروں میں موجود ہے، 114 سورتیں ہیں، ہمارے گھروں میں پڑھی ہیں۔ ان سے پوچھو جو کبھی ہڈیوں پہ لکھتے ہیں، کبھی پتوں پہ لکھتے ہیں، کبھی جناب والا وہ جلد چمڑے پہ لکھتے ہیں، کبھی پتھر پہ لکھتے ہیں، اور انتظار کرتے ہیں کہ کب کوئی آیت آئے گی اور ہم اسے یاد کریں گے۔ آیت کا انتظار کرتے ہیں۔ ایک صفحے پہ لکھا ہوا ہے سورہ طٰہٰ کی کچھ آیات ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں۔ جب انہوں نے سنا کہ عمر آ گیا ہے تو بڑا روب تھا، وہ ڈر گئے۔ حضرت خباب چھپ گئے اور بہن اور بہنوئی نے قرآن پڑھنا بند کر دیا، چھوڑ دیا۔ اندر آئے، آتے ہی غصے میں پوچھا کیا کر رہے تھے؟ فرمایا کچھ نہیں، سنا ہے تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مارنا شروع کر دیا۔ بہنوئی کو مارا، حضرت سعید بن زید کو۔ بہن چھڑانے آئی تو انہیں بھی دھکا مار دیا۔ تو بہن نے کہا عمر تم مارنا چاہتے ہو تو مار لو۔ یہ ایک عورت کا جملہ میں عرض کر رہا ہوں، مارنا چاہتے ہو مار لو۔ فرمایا تم مجھے قتل بھی کر دو گے نا تو میں تمہیں بتا دوں ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، ہماری جان تو جا سکتی ہے پر محمد عربی کا دین ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ وہ نشہ ہے جو اچار سے نہیں اترتا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا تو ہو کہ ترشرو مجھے ایذا ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں ہے جسے ترشی اتار دے۔ سارے نشے اتر جاتے ہیں پر یہ نشہ اترتا نہیں ہے۔ یہ وہ شراب ہے جو گندی چیزوں سے نہیں بنتی، یہ وہ شراب ہے جو مصطفیٰ کی نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ عورت کہہ رہی ہے، خاتون کہہ رہی ہے کہ عمر مار دو، ہم مر جائیں گے، قتل کر دو، قتل بھی ہو جائیں گے لیکن اب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب ہم رسول اللہ کا دین نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ میں، اس کا لطف لیں آپ بھی۔ اللہ فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ یہ رنگ چڑھاتے ہیں، یہودی رنگ چڑھاتے تھے، پیلا رنگ۔ جب کوئی یہودی ہوتا یا بچہ پیدا ہوتا اسے پیلے رنگ سے غسل دیتے، کہتے اس پر یہودیت کا رنگ چڑھ گیا۔ عیسائی بھی پیلے رنگ سے غسل دیتے، بچہ پیدا ہوتا یہ اس پر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ اور بچے کوئی عیسائی مذہب قبول کرتا تو اس کو پیلے رنگ سے غسل دیتے، کہتے اس کو عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ لیکن وہ رنگ کی کوئی خوبی نہیں تھی، وہ ایک دن بھی نہیں نکالتا تھا۔ وہ صبح چڑھایا نا شام کو اتر جاتا تھا۔ رنگ چڑھاتے تھے، شام کو اتر جاتا۔ اللہ نے فرمایا محبوب صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ تم جو رنگ چڑھاتے ہو نا یہ اتر جاتے ہیں۔ تمہارے رنگ یہ جو پیلا پانی سے چڑھاتے ہو نا رنگ، فرمایا یہ اتر جاتا ہے۔ رنگ وہ چڑھاؤ جو مصطفیٰ اللہ کا رنگ لوگوں پہ چڑھا رہے ہیں۔ صبغۃ اللہ، یہ پیلا رنگ نہیں ہے، یہ کالا سبز رنگ نہیں ہے۔ صبغۃ اللہ، فرمایا یہ اللہ والا رنگ ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ تمہارے رنگ اتر جاتے ہیں، اللہ کا رنگ اترتا نہیں ہے، یہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اللہ کا رنگ یہ وہ رنگ ہے جو حضور نے چڑھایا ہے، کچا رنگ للاری والا۔ جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں؟ کچا رنگ للاری والا تے چڑھدا لیندا رہندا، پر عشق تیرے دا رنگ محمد، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہیں لیندا، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہیں لیندا۔ حضرت عمر کے دل پہ چوٹ لگی کہ یہ کون سا دین ہے، یہ کیسا مذہب ہے کہ مار کھا کے جان دے کے بھی کہتے ہیں ہم دین نہیں چھوڑ سکتے۔
حضرت عمر نے کہا اچھا مجھے بھی بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ اب بہن بولی، فرمانے لگی تمہیں ہم نہیں وہ دکھا سکتے۔ کہا کیوں؟ فرمایا تم مشرک ہو، انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہوتے ہیں۔ ہاں غسل کرو اور پھر آ کے اس کو تم ہاتھ لگا سکتے ہو، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ فوراً گئے غسل کیا، اور اللہ کا قرآن جب دیکھا نا ابھی ایک صفحہ ہے۔ یہ ہے قرآن کا اعجاز، یہ ہے قرآن کی کرامت، یہ ہے قرآن کے اندر جو طاقت۔ حضرت عمر نے جب سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کی نا تو پڑھتے ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونا شروع کر دیا۔ روتے روتے کہنے لگے کہ اس کلام کا یہ کمال ہے تو جس آقا پہ اترا ہے اس آقا کا کمال کیا ہوگا۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بھی ایسا کرو، حضور کی بارگاہ میں لے جاؤ، میں بھی سرکار کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے نظر، یہ ہے فیضان قرآن کا، اور یہ دل میں چاشنی ایمان کی محسوس ہوتی ہے۔ یہ زبردستی قرآن یہ نہیں پڑھایا جا سکتا۔ کلمہ کسی کو جبرن نہیں پڑھایا جا سکتا۔ کلمہ یہ سرکار کی نظر ہو جائے تو پھر کلمہ نصیب ہوتا ہے، جبر سے کسی کا سر نہیں جھکایا جا سکتا۔ اب سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہونے حضرت عمر گئے۔ اب وہاں پہنچ کر حضور کے قدموں میں گر کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جام پیا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم کا لقب ملا ہے۔ ایک دن آپ جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پہ رونا شروع کر دیا، رونے لگ گئے۔ کسی نے پوچھا عمر رو کیوں رہے ہو؟ فرمانے لگے کہ میں اس لیے رو رہا ہوں، مجھے وہ وقت یاد آ گیا، وہ زمانہ یاد آ گیا۔ کہا کون سا زمانہ؟ فرمانے لگے کہ ایک وقت وہ تھا کہ میں اس جگہ نا اونٹ چرا رہا تھا، اونٹ چرا رہا تھا تو اونٹ بھاگ گئے، سارے اونٹ بھاگ گئے، ایک کو پکڑ کے لاتا دوسرا بھاگ جاتا، دوسرے کو پکڑ کے لاتا تیسرا بھاگ جاتا۔ فرماتے ہیں سارے اونٹ بھاگ گئے، میرے والد خطاب وہ آئے، انہوں نے آ کے مجھے تھپڑ مارا، کہا عمر تجھے اونٹ بھی چرانے نہیں آتے؟ اس ایک جملے کو ہلکا نہ سمجھنا، یہ بہت بڑی بات میں عرض کرنے لگا ہوں۔ کہنے لگے والد نے کہا عمر اتنے بڑے ہو گئے ہو ابھی تمہیں اونٹ بھی نہیں چرانے آتے؟ آپ نے فرمایا وہ عمر جسے اونٹ چرانے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا، وہ عمر جسے بکریاں چرانے کا سلیقہ نہیں آتا تھا، آج سارے مسلمانوں کا خلیفہ بنا ہے۔ یہ عمر کا کمال نہیں، یہ دین مصطفیٰ کا کمال ہے، یہ سرکار کی نظروں کا کمال ہے کہ جسے اونٹ نہیں چرانے آتے تھے اس کو خلیفہ مسلمین، اور جس کا جھنڈا جناب پوری ریاست پر جہاں تک اسلام تھا 24 لاکھ مربع میل تک جس کی حکومت کے جھنڈے گڑے ہوئے تھے، وہ عمر وہ بتا رہا ہے کہ جسے اونٹ بھی نہیں چرانے آتے تھے، دین کی برکت دیکھو کہ وہ سارے مسلمانوں کا خلیفہ ہے۔ یہ فیضان ہے۔ یہ کہاں سے سیکھا جناب عمر نے؟ کون سی یونیورسٹی سے پڑھا ہے؟ کون سے کالج سے پڑھا ہے؟ کون سے درس سے پڑھا ہے؟ حضرت عمر نے سارے کا سارا علم میرے مصطفیٰ کی نظروں سے سیکھا ہے۔ یہ سرکار کی بارگاہ سے علم ملا ہے نا۔ اور اس پر بھی حدیث، مجھے یہ بخاری شریف کی حدیث یاد آ گئی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے رات خواب میں دیکھا، انا نائم، میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا، اور نبی کا خواب محض خواب نہیں ہوتا۔ ہمارے خواب جھوٹے بھی ہو جاتے ہیں نا، کبھی کوئی شے دیکھتے ہیں، کبھی کچھ دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا خواب حقیقت میں وحی خداوندی ہوتی ہے۔ نبی کا خواب بھی وحی ہے۔ حضور نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ اتیت بقدح لبن، میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، فشربت، میں نے وہ پیالہ پیا، حتی انی لأری الری یخرج فی اظفاری، میں نے دیکھا کہ اس کی جو تری ہے نا، پیالہ اتنا اندر گیا، دودھ گیا کہ اس کی جو ٹھنڈک ہے
اس کی تری جو ہے وہ میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے، اتنا میں نے وہ دودھ پیا۔ یہ خواب میں جو چیزیں دیکھیں اس کا تعبیر اور ہوتی ہے، دودھ دیکھیں تو اس کی تعبیر اور ہے، پانی دیکھیں تعبیر اور ہے، اور اگر شراب دیکھیں تعبیر اور ہے، جو خواب دیکھیں اس کی تعبیر، اس کی ایک الگ علم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ میرے ناخنوں سے وہ نکلنے لگ گیا، اور ثم آتیت فضلی عمر بن الخطاب، جو پیالے میں بچا تھا نا میں نے عمر کو عطا فرما دیا، وہ جو دودھ بچا تھا نا وہ میں نے عمر کو پلا دیا، عمر کو پلا دیا۔ صحابہ نے پوچھا فما اولتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ یہ جو دودھ آپ نے خواب میں دیکھا، یا رسول اللہ اس دودھ کی تعبیر کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ دودھ جو آپ نے پیا اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا العلم، اس سے مراد علم ہے کہ اللہ نے جو مجھے علم کے جام پلائے، جو بچا میں نے عمر کو پلا دیا ہے۔ یہ علم ہے جو بارگاہ رسالت معاب سے ملا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ، ہر صحابی کو اپنا اپنا کمال ملا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضور کی بارگاہ سے علم کی خیرات ملی ہے، وہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی حضور نے علم کے جام پلائے، اور تھوڑے نہیں پلائے، رجا رجا کے پلائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی حضور نے یہ جام پلائے ہیں، یہ بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے۔ اور تعبیر یہ بھی بتاتی ہے کہ ڈائریکٹ نہیں پلائے جاتے۔ اب کئی ڈائریکٹ بھی جانا چاہتے ہیں نا، کیوں جی 2-4 نمازیں پڑھ کے وہ کہتے ہیں ہم سیدھے ہی اللہ سے مل گئے ہیں۔ اب تو ہمارا جناب ڈائریکٹ رابطہ اللہ پاک سے ہو گیا ہے، اب کسی کی ضرورت نہیں۔ یہ خواب کی تعبیر سے پتہ چلتا ہے کہ ڈائریکٹ رابطے نہیں ہوتے، رابطے مدینے والے کے صدقے سے ہوتے ہیں۔ علم بھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملا ہے نا، حضور کا بچا ہوا وہ جام پیا، دودھ پیا، بتا دیا کہ علم بھی خود بخود نہیں ملتا، مدینے والے کی برکتوں سے علم حاصل ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ علم کے جام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پلائے، اور یہ علم تھا جس کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری سلطنت اسلامیہ پر آپ حکومت کر رہے تھے، کیسر و کسریٰ ڈرتے تھے، آپ کے نام سے خوف کھاتے تھے، اور ہیں جسم پہ جو لباس پہنا نا اس کو کئی ٹانکے لگے ہوئے ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں، لیکن لوگ ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، عمر کے نام سے ڈرتے ہیں، لرز جاتے ہیں۔ یہ عمر کے لباس کی وجہ سے عزت نہیں ہے، یہ عمر کو عزت دین اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ یہ تقویٰ تھا، یہ آپ کی طہارت تھی، یہ آپ کی پرہیزگاری تھی، یہ خوف خداوندی تھا کہ جس کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ آپ سے لرز جاتے تھے۔ اور لوگ تو لوگ ہیں، جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا پھر اللہ کی ساری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے۔ جب دریائے نیل، یہ حضرت عمر بن العاص نے جب مصر فتح کیا تو انہوں نے خط لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، انہوں نے خط لکھا، کہا اے عمر یہاں ایک رسم ہے کہ ہر سال ایک لڑکی کو دریا میں دفن کرتے ہیں، پھر دریا چلتا ہے، ویسے دریا نہیں چلتا۔ جب مسلمان آئے تو انہوں نے کہا جی دریا نہیں چل رہا، تو لوگوں نے بتایا یہاں ایک بچی، زندہ بچی کو دفن کرو گے تو پھر دریا چلے گا۔ یہ رسم غلط تھی، ایسے نہیں ہو سکتا، یہ انہوں نے خود بنائی ہوئی تھی۔ تو حضرت عمر بن العاص نے خط لکھا حضرت عمر کو، کہا دریائے نیل نہیں چلتا، بچی دفن کریں گے تو دریا چلے گا۔ تو اسلام بچیوں کو دفن کرنے تھوڑی آیا ہے، اسلام تو بچیوں کی پیشانی چومنے کا درس دینے کے لیے آیا ہے۔ حضرت عمر نے آگے سے خط لکھا، آپ نے خط میں لکھا کہ اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت کوئی نہیں۔ جملہ سنیں، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو تیرے پانی کی ہمیں ضرورت نہیں، ہم اس کے بغیر گزارا کر لیں گے، اور اگر تو چلتا ہے اللہ کے حکم سے، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر جیسے ہی میرا خط پڑھے، تیرے اندر میرا خط آئے تو اللہ کے حکم سے چلنا شروع کر دے، اللہ کے حکم سے چلنا شروع کر دے۔ یہ ہر کوئی بات ہم نہیں کر سکتے، یہ وہی کر سکتا ہے
جسے رسول اللہ نے طاقت اور فیض عطا فرمایا تھا، فرمایا چلنا شروع کر دے۔ اب وہ خط گیا تو انہوں نے بھی نہیں سوچا، حضرت عمر بن العاص نے یا دیگر صحابہ نے، کہ یار یہ خط جو ہے وہ زندہ لوگوں کو لکھے جاتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، انہیں خط لکھے جاتے ہیں، بھلا دریاؤں کو بھی کوئی خط لکھتا ہے؟ دریائے نیل کو خط لکھا جا رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، یہاں تو بندے نہیں حکم مانتے، دریا کیسے مانے گا؟ بندے نہیں مانتے، ذی شعور نہیں مانتے۔ اب انہیں بھی پتا تھا کہ دریا کو خط لکھنا یہ عجیب بات ہے، عجیب منطق ہے، سمجھ میں نہیں آتی، اس کو سائنس نہیں مانتی، اس کو عقل نہیں مانتی۔ لیکن حضرت عمر بن العاص کو پتا تھا دریا کسی کی نہیں مانتا، لیکن جو رسول اللہ کا ہو جائے پھر دریا تو کیا پتھر بھی اس کا حکم مان لیتے ہیں، جو رسول اللہ کا ہو جائے۔ اللہ یا رسول یہ عمر کے خط میں بڑی طاقت ہے۔ فرمایا یہ دریا میں دفن کر دینا اور پھر دیکھنا چلتا ہے یا نہیں چلتا، دریا چلے گا کہ نہیں چلے گا۔ تو حضرت عمر بن العاص نے وہ خط ریت میں دفن کر دیا، سوکھا ہوا دریا ہے اس میں دفن کر دیا۔ تو اب دفن کرنے کی دیر تھی، دریا پہلے جتنا چلتا تھا نا اس سے بھی اونچا ہو کے چلنے لگا ہے، اور پھر دریا اس سے نیچے نہیں آیا، کیونکہ جناب عمر نے خط لکھا تھا۔ یہ اللہ نے آپ کو کرامت عطا فرمائی، یہ کمال عطا فرمایا، اللہ پاک نے یہ آپ کو عظمت عطا فرمائی، اور منبر پہ کھڑے ہیں، مسجد نبوی کا منبر ہے، یہ بڑی مشہور کرامت مشکات شریف کے اندر موجود ہے، باب الکرامات کے اندر۔ کئی لوگ آج کرامتوں کا انکار کرتے ہیں، لو جی کرامتیں ہے ہی نہیں، تم ایسے اپنے پاس سے تم نے بنائی ہوئی ہیں۔ بھائی ہم نے نہیں بنائی، یہ کرامات تو اللہ نے پہلی امت کے ولیوں کو بھی عطا فرمائی۔ حضرت عمر منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، 3400 کلومیٹر یا میل وہاں سے نہاوند کا مقام تھا، وہاں مسلمانوں کا لشکر کافروں سے جنگ کر رہا ہے، حضرت ساریہ اس کے کمانڈر ان چیف ہیں۔ حضرت عمر خطبہ دیتے دیتے، جمعے کا خطبہ دیتے دیتے کہتے ہیں یا ساریہ تو الجبل، کبھی عربی سن کے بھی سبحان اللہ کہتے ہیں۔ فرمایا یا ساریہ تو الجبل، الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے غور کرو۔ 2 دفعہ کہا ساریہ پہاڑ کے پیچھے غور کرو۔ جتنے صحابہ سن رہے ہیں نا وہ سارے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ ساریہ تو وہاں ہے، نہ فون کا دور، نہ جناب والا انٹرنیٹ کا دور، نہ کوئی جدید سسٹم، خط جاتے ہیں مہینہ لگتا ہے۔ کہا کہ عمر کو کیا ہو گیا، کیا جنون تو نہیں طاری ہو گیا؟ عمر کا خدا نہ خواستہ کہیں ذہنی توازن تو نہیں کھو بیٹھے؟ پاس مولا علی بھی بیٹھے تھے۔ فرمایا چپ کرو، جو عمر بات کر رہا ہے حق بات کر رہا ہے، عارف دی گل عارف جانے تے کی جانے بیگانہ ہو۔ اوے عمر کو علی جانتا ہے اور علی کو عمر جانتا ہے، نہ تیری عقل میں عمر آتا ہے نہ تیری عقل میں علی آتا ہے۔ ارے علی کو سمجھنا ہے تو سوچ عمر والی لے کے آ، اگر عمر کو سمجھنا ہے تو سوچ حیدر والی لے کر آ۔ یا نبی یا نبی، رسول کے غلام ہیں۔ فرمایا ٹھہر جاؤ، عمر ایسے بات نہیں کر رہا، عمر کی بات کے پیچھے حکمت ہے۔ کچھ دن گزر گئے، لشکر اسلام حضرت ساریہ کی خبر آ گئی کہ فتح اللہ نے عطا فرمائی۔ آپ نے صحابہ نے پوچھا بتاؤ کیسے جنگ ہوئی، سارے حالات پوچھے، انہوں نے فرمایا کہ کیا پوچھتے ہو، جمعے کا وقت تھا، ہم ہارنے لگے تھے بالکل، دشمن پیچھے سے حملہ کرنے لگا تھا تو ہم لڑ رہے تھے، ہمیں پتہ نہیں چلا، تو امیر المومنین کی آواز آئی۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، اور چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی کہ یا ساریہ الجبل الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے غور کر، پہاڑ کے پیچھے کی طرف توجہ کر۔ جب ہم پیچھے ہوئے دشمن سے مقابلہ کیا تو اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی، تو صحابہ نے کہا تم نے وہاں سنی تھی، ہم نے عمر کی آواز مسجد نبوی کے اندر سنی تھی۔ یہ اللہ پاک نے کمال عطا فرمایا، یہ کرامت عطا فرمائی۔ اور ایک عورت آ گئی حضرت عمر کی بارگاہ میں، لیکن پیچھے ہے کہ عدل، انصاف، تقوی، طہارت۔ جو عدل کبھی اس نے نام ہی نہ سنا ہو، اس کے کہنے پر انسان نہیں چلتے تو جانور کیسے چلیں گے؟ بے جان چیزیں کیا چلیں گی؟ وہ عورت آتی ہے، عمر آپ امیر المومنین ہیں، آپ خلیفہ ہیں، مجھے انصاف چاہیے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میں جا رہی تھی، تیل کی شیشی کھلی ہے، ڈھکن کھلا، تیل گر گیا، زمین میرا تیل پی گئی ہے۔ دور آپ کا ہے اور زمین تیل پی جائے کسی بیچارے کا، کسی مظلوم کا تیل زمین پی جائے، میں آپ سے شکایت کر رہی ہوں۔ تو آج کی عدالتیں ہوتی تو 3 سال مقدمہ چلتا ہی رہنا تھا۔ انہوں نے یہ بھی نہیں کہنا تھا کہ نہیں جی یہ مقدمہ ہمارے آتا نہیں ہے ہمارے دائرے کے اندر، ہم زمین سے کیا پوچھیں، کیا لے کر دیں۔ وہ 3 سال سب نے اپنی اپنی روٹی وہاں سے کمانی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آنے والی نسلوں کا بھی فیصلہ نہیں ہونا تھا۔ لیکن یہ عدالت کسی آج کی پاکستانی عدالت نہیں تھی، وہ عدالت میرے مصطفیٰ کے فیض یافتہ فاروق اعظم کی عدالت تھی۔ وہ عورت رو رہی ہے، کہتی ہے میں غریب ہوں، مسکین ہوں، کس کو جا کے دکھ سناؤں؟ آپ کے لیے تو تیل وہ ایک معمولی دولت ہے نا، تھوڑی بہت چیز ہے، لیکن غریب کو پوچھ، اس کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا مجھے ساتھ لے چل۔ کون سی زمین نے تیرا تیل پیا ہے، میں بھی اس سے پوچھوں تو صحیح۔ وہ ساتھ لے گئی، اس نے کہا یہ جگہ ہے جہاں میرا تیل گرا ہے۔ حضرت عمر نے کوڑا اٹھایا اور زمین پہ کوڑا مار کے فرمایا کہ اس عورت کا تیل جیسے پیا ہے نا ویسے ہی باہر نکال، جیسے پیا ہے باہر نکال۔ جیسے ہی حضرت عمر نے کوڑا مار کے فرمایا نا تو اسی وقت وہ تیل باہر آیا۔ آپ نے شیشی بھر کے کہا لے اماں انصاف مل گیا ہے کہ نہیں ملا؟ یہ سیدنا فاروق اعظم کی عدالت ہے، جہاں زمین بھی نا انصافی نہیں کر سکتی۔ زلزلہ جب آیا، یہ تو بڑی مشہور آپ کی عظمت ہے، زلزلہ آیا تو آپ نے کوڑا مار کے فرمایا اے زمین کیوں لرز رہی ہے؟ کیا تیرے اوپر عمر نے انصاف نہیں کیا؟ جہاں عدل ہو، مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں حکومتیں کفر سے قائم رہ سکتی ہیں، لیکن نا انصافی اور ظلم سے کبھی حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ چاہے حکمران مسلمان ہو، چاہے وزیر اعظم مسلمان ہو، لیکن جس کی عدالتیں عدل نہیں کرتی، جہاں غریب کے لیے قانون اور ہے، امیر کے لیے قانون اور ہے، جہاں چھوٹے کے لیے ارے قانون اور جناب والا آئین اور ہے، اور بڑے کے لیے قانون اور ہے، وہ حکومتیں کبھی صحیح برکت سے نہیں چل سکتی۔ لیکن چاہے حکمران کافر ہو، عدالتیں عدل کریں تو اللہ اس ملک کو برکت عطا فرما دیتا ہے۔ عدل، انصاف۔ آپ نے فرمایا کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ اس کے بعد لو جی مدینے میں زلزلہ نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حکمران ایسا اگر ہو نا جی تو سارے حالات ہی ٹھیک ہو جائیں۔ وہ صرف پولیس کی ڈیوٹی نہیں تھی، حضرت عمر رات کو نکلتے، گلیوں میں گشت کرتے، کہیں کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، اس کی مدد کرتے، لوگوں کے حالات دریافت کرتے، حلیہ بدل کر۔ رات کے وقت آپ ایک گھر کے پاس سے گزرے تو وہاں بچوں کے رونے کی آواز آ رہی، بچے رو رہے۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، ایک عورت باہر آئی، پوچھا کیا بات ہے، کیوں بچے رو رہے؟ کہا حضور میں بیوہ عورت ہوں، یتیم بچے ہیں گھر میں، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو دیکھا گھر میں، وہ لے گئی، دیکھا تو ایک چولہے کے اوپر ایک برتن پڑا ہوا ہے، آگ جل رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا یہ تو میں اپنے بچوں کو تسلی دینے کے لیے پانی ڈال کے نا اس ہنڈیا کے اندر اس برتن میں تو آگ جلا دیا کہ کھانا پک رہا ہے، اس انتظار میں بچے سو جائیں گے۔
لیکن ابھی سوئے نہیں۔ یہ کسی غریب کا غم کاش کہ ہم بھی محسوس کریں، کسی بیوہ، کسی یتیم، کسی مسکین کا دکھ ہم بھی محسوس کریں۔ خود سیر ہو کے سو جانا یہ کمال نہیں ہے، کسی غریب کے منہ میں لقمہ ڈالنا یہ کمال کی بات ہے، یہ بڑی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ساتھ آپ کا غلام تھا اسلم، وہ بھی ساتھ ہے۔ آپ فوراً نکلے، بیت المال میں گئے، آٹے کی بوری کندھے پہ رکھی۔ اسلم نے کہا حضور میں غلام ہوں، میں اٹھا لوں؟ میں اٹھا لیتا ہوں، آپ آقا ہیں، امیر المومنین ہیں، آپ بوری اٹھائیں یہ مناسب نہیں، مجھے حکم دے میں اٹھا لوں۔ تو جناب عمر کا یہ جملہ خدا کرے ہمیں بھی سمجھ آ جائے۔ جناب فاروق اعظم، یہ تقویٰ اسی میں ہو سکتا ہے جسے رسول اللہ کی نظروں سے تقویٰ ملا، یہ خوف خدا، یہ خشیت الہی، یہ اخلاص للہیت، یہ اسی کو نصیب ہو سکتی ہے جسے یہ فیضان نبیوں کے امام کی بارگاہ سے ملا ہے۔ حضرت عمر نے جو جملہ بولا، آپ نے فرمایا اسلم آج تو میرا بوجھ اٹھا لے گا، اب تو بوری تو اٹھا لے گا، فرمایا کل قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ فرمایا کل قیامت کے میدان میں میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ کندھے پہ بوری رکھی اور جا کر اس کے گھر میں رکھی، بوری پہنچائی اور بوری پہنچا کر اپنا ذمہ ادا کیا اور فرمایا کہ جب بھی ضرورت ہو، جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے تو عمر مسلمانوں کا نوکر اور خادم حاضر ہے۔ اور یہ تو آٹا تھا نا دینا، آٹا دے دیا۔ آپ ایک دفعہ رات کو جا رہے تھے، گھر میں سے باہر ایک بندہ کھڑا، آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا میری بیوی کو درد ذہ ہے، بچہ کا پیدائش کا وقت ہے اور میرے پاس کوئی ایسے سورسز نہیں ہیں، کوئی ایسے وسائل نہیں، کوئی اور مدد کے لیے عورت نہیں۔ تو حضرت عمر نے کیا کیا؟ یہ نہیں بتایا میں امیر المومنین ہوں، واپس چلے گئے، گھر سے اپنی بیوی کو لے کر آئے۔ آج کل بھی خاتون اول ہوتی ہیں نا، کیوں جی؟ جو کسی وزیر اعظم صدر کی بیوی ہے، اللہ اکبر، وہ تو ان کا تو پروٹوکول ہی بڑا اعلیٰ ہے، وہ تو عام عورت نہیں، وہ خاتون اول ہے۔ لیکن دیکھ میرے آقا کے صحابہ کی بیویاں، امیر المومنین کی زوجہ ساتھ آتی ہے، حضرت عمر انہیں اندر بھیجتے ہیں، جب بچہ پیدا ہو گیا تو وہ دوڑی ہوئی آتی ہیں، آ کے کہتی ہیں امیر المومنین مبارک ہو، اللہ نے آپ کے دوست کو بیٹا عطا فرمایا۔ جب اس نے کہا نا امیر المومنین، اس بندے کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، کہا عمر آپ امیر المومنین ہو کر میں غریب کی مدد کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا کوئی احسان نہیں، یہ میری ذمہ داری میں شامل ہے، یہ میرے فرائض کے اندر شامل ہے۔ یہ وہ امیر المومنین ہے جس پر آج تک مسلمانوں کو ناز ہے، جس پر آج تک انسانیت فخر کرتی ہے، وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔ دوستو، یہ غریبوں کا غم، یہ اسلام سے محبت، یہ تقویٰ، یہ طہارت، یہ پرہیزگاری، یہ اخلاص کی دولت، اور پھر وہ دکھاتے نہیں تھے۔ بات عرض کر دوں آج کے جمعے کی آخری جملے، آج ہم کبھی کو نیکی بھول کے کر بھی لینا تو وہ فیس بک کی زینت بن جاتی ہے۔ کھانا کھلا رہے ہیں جناب، بوٹیوں کی تصویریں، اس بیچارے کھانے والے کی بھی، ایک تھیلی چینی کی دے رہے ہیں، 5 بندے ہاتھ پکڑا رہے ہیں، ساتھ آٹے کی بوری دے رہے ہیں، ساتھ 15 بندے جو ہے وہ تصویریں، فوٹو سیشن ہو رہا ہے جناب۔ ایک بیوہ کو جناب راشن دے دیا، کمال کر دیا جناب، انہوں نے حاتم تائی کی بھی قبر کے اوپر ٹانگ مار دی۔ ایک بیوہ ایک یتیم بچی کو جناب جہیز دیا، ساتھ اخبار میں تصویریں۔ ایسا دینے سے بہتر تھا تو نہ دیتا۔ کسی کی تذلیل کر کے دینا، کسی کو ذلیل کر کے دینا، کسی کو اخبار کی زینت بنا کے دینا، کسی کا پوری دنیا میں تماشا کر کے دینا، یہ دینے کا کوئی فائدہ نہیں، تیرے منہ پہ مارا جائے گا تیرا یہ عمل، تیرے منہ پہ ماری جائے گی یہ تیری جناب شہرت۔ اگر دینا سیکھنا ہے نا تو سنو،
میں خدا کی قسم سارے صحابہ کا بھی ادب کرتا ہوں، سارے آل نبی کا بھی ادب کرتا ہوں، لیکن میری سب سے فیورٹ شخصیت اور پوری دنیا کے اندر رسول اللہ کے بعد جس ہستی کو میں نے اپنا ماڈل بنایا ہے وہ حضرت سیدنا امام زین العابدین ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین، لاکھوں سلام ہو حسین کے شہزادے پر، کروڑوں سلام ہو علی کے اس پوتے پر، ارے بے شمار سلام ہو محمد عربی کے گلشن کے اس خوبصورت پھول پر جسے امام زین العابدین کہتے ہیں، جسے امام زین العابدین کہتے ہیں، جسے علی اوسط کہتے ہیں۔ راتوں کو بوریاں اٹھا کے غسل دینے والوں نے دیکھا، جب غسل دیا گیا نا تو آپ کو غسل دینے والا حیران ہو گیا کہ سجادہ نشین کسی عام دربار کا نہیں، لنڈیاں والے شریف کا نہیں، سجادہ نشین محمد عربی کے دربار کا۔ اس جملے کی مٹھاس محسوس کریں، سجادہ نشین کہاں کا ہے؟ مصطفیٰ کی گدی کا سجادہ نشین، جناب علی کی گدی کا سجادہ نشین، جناب حسین تاجدار کربلا کی گدی کا سجادہ نشین، جسے دنیا زین العابدین کہتی ہے۔ وہ کندھے پر بوریاں اٹھا اٹھا کر غسل دینے والا دیکھتا ہے کہ یہ شہزادے کے کندھوں پر یہ بوریوں کا وزن ہے، یہ نشان مزدوری کے ہیں۔ گھر والوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے، یہ کیا کام کرتے تھے؟ کہا اور کچھ نہیں کرتے تھے، راتوں کو بوریاں اٹھا کے غریبوں کے گھروں میں دیا کرتے تھے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ یہ شخصیت ہمارے نبی کے صحابہ اور حضور کی آل کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا